ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو میری ٹاک ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹوٹل وہی لکھا ہوا سارا شیڈیول بتا دوں گی۔ یہ فلائرز، یہ پمفلیٹس آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ جو چیزیں یہاں پر میں بات کروں گی وہ تھوڑی تھوڑی ہوں گی، باقی ڈیٹیل میں جا کے آپ اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے۔ قربانی، حج، روزہ، تقوی، سب اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریمائنڈرز تو ہے پچھلی تمام باتیں، کیونکہ مجھے امید ہے آپ سب لوگ جگہ جگہ یہ ذی الحج کے ٹاپک پہ دروس کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے، یا جو سوشل میڈیا پہ ہی آپ نے وہ کچھ نہ کچھ ٹاک تو سنی ہی ہوگی۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو موٹیویشنل ٹاک دوں تاکہ جو اپلیکیشن ہے اس کو آسان کیا جائے، ورنہ بہت سا علم ہمارے پاس جمع ہے اور بہت قسم کا علم ہمارے پاس جمع ہے۔ علم کے سمندر ہمارے اندر جمع ہو چکے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ ہم اپلائی نہیں کر رہے، عمل میں نہیں ڈھل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ علم اس کی جو اوپر کی جھاگ ہے نا وہ ہم نے لے رکھی ہے، جو اس کی گہرائی ہے، جو اس کے اندر خزانے دفن ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم احادیث، ہم اللہ کا کلام ایز اے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، ہم اس کی گہرائی میں جاتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس حدیث میں اگر کسی چیز کی وعید ہے تو کس چیز کی وعید ہے، اس چیز کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ تو انشاءاللہ آج ہماری پوری ٹاک کا مقصد بھی یہی ہوگا۔ اپنی ٹاک کا آغاز میں ایک حدیث مبارکہ سے کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو۔ جوانی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس پوری ٹاک کی تھیم بھی یہی ہوگی کہ ان چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو ایک دفعہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ جوانی، صحت، مال، فرصت اور زندگی۔ ان نعمتوں کی جھلک کو ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں کے سامنے لے کے آئیں۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ جوانی ہے، الحمدللہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، چل پھر رہے ہیں تو الحمدللہ جوانی ہے۔ ویل چیئر پہ نہیں ہے، وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے، بستر مرگ پہ نہیں ہے تو جوانی ہے۔ آپ خود کچھ اپنے گھر کا کام کرتے ہیں، آپ خود چل پھر رہے ہیں، آپ کھانا بناتے ہیں، آپ اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتے ہیں، ان کے کپڑے پریس کرتے ہیں، الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اب ہم کہیں کہ ہماری عمر تو جی 50 سال ہو گئی، جوانی کہاں رہی؟ جوانی تو ہوتی ہے 20-22 سال کی۔ نہیں، یہ بھی جوانی ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحت، تو الحمدللہ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم ہاسپٹلز میں ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو کہ جن کو بیڈ سول ہو چکا ہے، جو مریض ہیں، جو لاغر ہیں، جو کوما میں ہیں؟ لیکن الحمدللہ ہم سب صحت مند ہیں۔ تھوڑی بہت پریشانی، کمی پیشی تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحت مند ہیں۔ اس کے بعد مال۔ غنی بادشاہ کون ہے؟ جو صبح اٹھے اور اس کے پاس تمام اسباب موجود ہوں، کھانا پینا۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے آپ کو کسی دن بھوکے سلا دیا ہو؟ اللہ ماشاءاللہ کہ آپ اپنی مرضی سے کھانا چھوڑ دیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تو مال تو ہے۔ اور فرصت، یہاں آ کے ہم سوچتے ہیں ہم تو بڑے ہی مصروف ہیں،
بچوں کے کام، بچوں کی اسکولنگ، ان کے ٹیوشنز، ان کو پڑھانا، استری، کپڑے دھونے، کچن کے کیبنٹس، پردوں کی صفائی، صوفوں کی صفائی. یہاں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں. کیا یہ مصروفیت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو جا کے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ جی ہم بڑے مصروف تھے، ہم اپنے گھروں کے کاموں میں مصروف تھے؟ ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ وہ گھروں کے ہو کے رہ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں میں اوندھے مور گرا دیا. وہ ایسے کھوکھلے بنے پڑے رہ گئے، کھجور کے تنے بنے رہ گئے. مصروفیت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی مصروف نہیں رکھا. ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کے لیے. اصل میں ہمارے گولز، ہمارا ویژن ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. ہم نے سوچا نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت مقصد ہے. جب ہمیں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہم فارغ ہی فارغ ہیں. پھر ہمیں یہ دنیاوی مصروفیات اٹریکٹ نہیں کریں گی. اور پھر آخری چیز، زندگی کتنا بڑا بلینک چیک ہے نا. جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ایک بلینک چیک ہے، جو مرضی کیش کر لو. چاہو تو اللہ تعالیٰ کا رضا کا سرٹیفکیٹ اس پہ کیش کر لو، چاہو تو اللہ کی ناراضگی. تو یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے کہا یہ 5 چیزیں غنیمت ہیں، ان کو کیش کر لو. ٹیک ایڈوانٹیج، کچھ لے لو اس سے پہلے کہ یہ چھن جائیں. اگلے لمحے کا پتہ نہیں، صحت نہ رہے، زندگی ہی نہ رہے، کیا کریں گے؟ اب یہاں میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ان 5 نعمتوں کا ہم استعمال کیا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم آگے کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، ذی الحجہ. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. ذی الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ جو دنوں کی، مہینوں کی ترتیب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا. انہی میں سے سب سے زیادہ حرمت والا ذی الحجہ ہے. اور وہ کیوں حرمت والا ہے وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا کچھ شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں، کائنات کو چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہ ایک واحد ہستی ہے، ہر کام اس کا ڈیسائیڈڈ ہے. جس طرح تاجر ہوتا ہے نا، تاجر اس کی تجارت کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے کچھ اسپیسیفک موسم آتے ہیں. مثال کے طور پر کسان ہے یا کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں تو ایک اسپیسیفک موسم ہوتا ہے جس میں اس کی فصل پھولتی ہے، جس میں اس کی تجارت، کاروبار کو دیکھ لیں. عید کے دن آتے ہیں، کیسے لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، کتنی کمائیاں ہوتی ہیں. ایسے ہی ایک مومن کی زندگی میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے مخصوص ایام، مخصوص موسم ڈالے ہیں تاکہ وہ انرجیٹک ہو جائے، تاکہ وہ ان کا فائدہ اٹھا لے. تو یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں وہ انہی موسموں میں سے ایک موسم ہے. رمضان کا موسم آتا ہے، محرم کے روزے آتے ہیں، لیکن اس ٹائم جو ہمارے پاس ریلیونٹ ٹائم ہے وہ ہے ذی الحجہ. تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس ٹائم پہ اپنی تجارت کو ایک مومن فروغ دینے کے لیے ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس فائدے کو اٹھانے کے لیے ہم انشاءاللہ آج پوری ٹاک کریں گے کہ تاکہ ہم کیا موٹیویشنل، کیا پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، ضائع نہ ہونے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا کوئی عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے. تم 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو.
اب یہ چیز ہم کیوں کہیں گے؟ اگر ہمیں اس کے بارے میں سینس ہوگا، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور یہ 10 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، محبوب ترین ہیں۔ اب دیکھیں، محبوب کا لفظ آیا ہے، حب سے ہے، محبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ دن ہے۔ ہمیں کون سے دن سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں؟ سوچیں ایک لمحے کے لیے، جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، بڑے ہی ہمیں وہ دن پیارے ہوتے ہیں۔ کتنی تیاریاں کرتے ہیں ہم اس کے لیے، ایک شادی کے لیے پورا سال بھر پلاننگ ہوتی ہے، کتنی رسمیں ہوتی ہیں، کتنے کتنے فضولیات، کتنے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے، یہ 10 دن۔ تو ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آپ لوگ یہ جو فلائرز ہیں نا، یہ کھول سکتے ہیں، اس میں تمام آیات اور احادیث ریفرنس کے ساتھ دی ہوئی ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ اور آگے بتا دیا کہ ابن عباس نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو معلوم ایام ہیں، یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایمان والے تو ہیں الحمدللہ، ذکر میں ہم مار کھا گئے۔ اچھا، ذکر کی بات آ رہی ہے تو ایک دفعہ سوچ لیں ذکر ہوتا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی یاد کر لی، ذکر کر دیا، زبان سے ہم نے بس لب کشائی کر لی، ذکر ہو گیا، تسبیح کے چند دانے گر کے ذکر ہو گیا۔ کیا یہ سب اللہ کو محبوب ہے؟ دل میں اللہ یاد نہیں ہے، دماغ میں اللہ چل نہیں رہا، ذکر ہو جائے گا؟ اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ مثلا آپ کو آپ کے بچوں سے بہت پیار ہے، آپ کو آپ کے بچے یاد آ رہے ہیں۔ اب آپ کو آپ کے بچہ، مثال کے طور پر آپ کا بچہ آؤٹ آف کنٹری ہے، اور آپ کو آپ کے بچے کی یاد آ رہی ہے، تو وہ یاد کہاں آتی ہے؟ سب سے پہلے وہ کہاں جا کر ٹچ کرتی ہے؟ دل میں۔ جب دل میں آتی ہے تو اس کے بعد دل سے آپ وہ بھرتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہاں تک جاتی ہے؟ دماغ تک۔ پھر دماغ میں آپ کو پورا بچپن یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا آپ اپنے بچے سے نہیں ملے، پورا بچپن یاد آئے گا۔ ہائے اس کے کھلونے، ہائے اس کی کبرڈ، ہائے اس کی شرارتیں، وہ تو ایسے بولتا تھا، وہ تو ایسے ہنستا تھا، وہ روتا تھا۔ یہ سب چیزیں آپ کی جو فلم ہے نا، وہ دماغ میں چل رہی ہے۔ جب یہ دل اور دماغ ایک لائن پہ ہو گئے ہیں، دونوں ایک ہی چیز سوچ اور ایک ہی اسپیکٹ پہ چل رہے ہیں، تو پھر جب یہ چیزیں، یہ یاد جو ہے وہ حد سے زیادہ بھر جاتی ہے، اوور فلو کر جاتی ہے، تو پھر کہاں آتی ہے؟ زبان پہ۔ پھر آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے کی یہ بات اچھی لگتی تھی، وہ یہ کھاتا تھا، وہ پیتا تھا، پھر آپ دوسروں سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ کچھ نہ صحیح تو تنہائی میں ہی بولنے لگتے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے پاگل ہو گئی۔ کیوں؟ یاد بھر گئی، کثرت ہو گئی، فلو ہو گیا، اوور ڈوز ہو گئی۔ پھر آپ کو لگتا ہے ہائے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ آ جائے، میں اسے دیکھ لوں۔ یہ ہے ذکر۔ انفارچونیٹلی ہم نے سمجھ رکھا ہے تسبیح کے چند دانے گریں گے، ہمارے زبان ہلے گی، ہونٹ ہلیں گے، اور ذکر ہو جائے گا، اور اللہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا۔ اللہ کو یہ ذکر مطلوب ہے، یہ ذکر محبوب ہے کہ جب ہمارا دل، ہمارا دماغ اللہ کی محبت سے بھر جائے، اوور فلو ہو جائے، تو وہ زبان تک جو الفاظ آتے ہیں، پھر وہ نکلتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر وہ ذکر اللہ کو محبوب ترین ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ جب ہم ایسا ذکر کرتے ہیں تبھی تو ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں، ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان ایام معلومات میں بھی اور قرآن میں متعدد مقامات میں بھی۔ اب اس چیز کو سمجھے کہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ ذکر کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں تو وہ آپ کے پاس بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اس کا تو کام ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ پھر ہمارے دل سے جو فکر، جو غم، جو پریشانیاں، ڈپریشن، اکیلا پن، یہ سب دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک مقصد مل جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دل کو قوت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی تو دلوں کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ اور چہرے اور دل کو نور مل جاتا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، کہتے ہیں بڑے اس کے چہرے پہ نور ہے۔ کچھ عرصہ آپ اس کو جج کریں، کچھ عرصہ آپ اس کو تھوڑا سا تحقیق کریں تو آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ تو بڑے اللہ والے ہیں۔ اور اگر نہ بھی ہو، کئی لوگوں کے چہرے پہ نور دیکھ کے ہم اکثر کہہ نہیں دیتے لگتا ہے بڑے ہی اللہ والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں۔ اور پھر رزق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم تو مصروف ہیں نا اللہ کو یاد کرنے میں، تو اللہ نے رزق کا ذمہ تو لے رکھا ہے۔ پھر اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ رزق کی کثرت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہے، اور وہ کون سی مجلس ہوتی ہے؟ فرشتوں کی مجلس۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم ذکر کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زبانوں پہ اللہ کا نام جاری کریں، کیونکہ اگلی جو یہ تھیم ہے نا ان 10 دنوں کی، اس میں اذکار کا بہت زیادہ آپ کو ملے گا کہ کثرت سے۔ ابھی پچھلے جو میں نے حدیث پڑھی اس میں کیا ہے؟ زیادہ تحلیل، تحمید اور تکبیر پڑھو۔ تو جب ہم اس چیز کو سمجھ کے پڑھیں گے کہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، تو تبھی اس کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھا سکیں گے۔ آگے آپ لوگوں کے پمفلیٹس کھولیں، اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث شیئر کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر جو شخص اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ یہ حدیث آپ نے اتنی دفعہ سنی ہوگی کہ اب آپ کو رٹ بھی چکی ہوگی، اور آپ کو لگے گا یہ لو، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ تو مجھے یاد ہے، یہ تو اتنی شیئر ہو رہی ہے، یہ تو سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل ہو رہی ہے، ہر بندہ اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ پتہ کیا ہے؟ ہمارے لیے چند الفاظ ہیں، یہ ایک ٹیکسٹ ہے، یہ ایک بات ہے، یہ ایک حدیث ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہم نے لفظوں کی طرح اسے پڑھا لیکن اس پہ غور نہیں کیا۔ یہاں ہم کون بیٹھے ہیں؟ نام کے مسلمان، کلمہ گو مسلمان، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ اللہ کو یاد بڑا کم کرتے ہیں، ایمان کے تقاضے بہت کم نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں با عمل ایمان والا بنائے، اللہ ہمیں اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن
صحابہ کرام کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا سوال کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کے نہیں؟ کیونکہ اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے، ان کے کمپینین جو تھے وہ صحابہ کرام تھے، جن کے بارے میں کیا ٹائٹل ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ ان کو تو اپنی جان کی فکر لگ گئی۔ سوال کرتے ہیں کیا اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ نہیں؟ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سوال کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک بات ہے، ایک الفاظ ہے کہ جہاد، ہم نے کبھی جہاد کو سمجھا نہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، کسی جگہ ہم نے کوئی رسم و رواج چھوڑ دی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا جہاد کیا، ہم نے اپنے نفس کا جہاد کیا، ہم نے کوئی سوشل میڈیا پہ آیت فارورڈ کر دی، ہم جہاد کر رہے ہیں، جی ہم تو جہاد کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا جہاد تھا؟ ان میں سے ہر ایک کے جسم پر تیر تلواروں کے نشان تھے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے بدن پر بدر کی نشانیاں نہ ہو، احد کی نشانیاں نہ ہو، خندق کی نشانیاں نہ ہو۔ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس نے اپنے سینے پر تیر روکے نہ ہو، تلواروں سے مار نہ کھائی ہو۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ نہیں؟ ذرا فیلنگ تو ان کی محسوس کریں۔ چھوٹا سا کام کر کے ہمیں لگتا ہے ہم نے جہاد کر دیا، اصل جہاد تو انہوں نے کیا تھا، اور اس وقت کتنی تکلیف سے وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ سوال بہت امپورٹنٹ تھا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ نہیں، اللہ یہ کہ کوئی اپنے جان اور مال کے ساتھ جائے اور واپس نہ آئے، یعنی کہ شہید ہو جائے۔ اب یہاں پر مجھے بتائیں کہ کیا ہم لوگ جہاد فی سبیل اللہ تک پہنچ چکے؟ ہم تو اپنے نفسوں سے ہی نہ لڑ سکے، ہم تو اپنے معاملات میں ہی نہ کچھ تبدیلی لا سکے، ہم تو اپنے اعمال ہی نہ بدل سکے، کہاں جہاد فی سبیل اللہ، کہاں ہم میدان جنگ میں نکلیں گے، کہاں ہم تلواریں کھائیں گے، کہاں ہم نیزوں کو روکیں گے۔ صحابہ کرام کے سامنے ان کا وہ تمام نقشہ گھوم رہا تھا، اور اس تکلیف میں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ نہیں؟ اب اس چیز کو آپ محسوس کریں کہ اس سے بھی زیادہ نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ دن ضائع کرنے کے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے ہیں، اللہ کی طرف رغبت کرنے کے ہیں، اللہ کی طرف جھک جانے کے ہیں؟ محسوس کریں نا جہاد فی سبیل اللہ کو۔ اصل میں ہم نے یہ حدیث بہت دفعہ ایسے ہی پڑھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، وہ ایک ٹرم ہے ہمارے لیے، الفاظ ہیں۔ صحابہ کے اس سوال کو محسوس کر کے سوچیں کہ کیا ان دنوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے جانے دیں گے، یوں ہی ضائع کر دیں گے، فضول باتوں میں، فضول مشغولیات میں، گوسپس میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، پورے سال میں جو کام ہم نے نہیں کیے ہوتے نا، ہمیں ان دنوں میں یاد آتے ہیں۔ پورے گھر کی صفائی، کونے خدرے صاف کرنے، جو عام روٹین میں بھی ہم نے کبھی وہ کیبنٹ نہیں کیا ہوتا نا، وہ بھی نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھئی عید آ رہی ہے، اس سے پہلے یہ تیاری کرنی تھی، اس سے پہلے ہمیں اپنے دل کی صفائیاں کرنی تھی، رب سے ملاقات کے لیے اس دل کو واش کرنا تھا۔ جہاں دیکھیں گندگی میں کون رہتا ہے؟ گندگی میں تو جنات اور شیاطین رہتے ہیں، رب تو نہیں رہتا، اس کی یاد تو نہیں رہے گی۔ دل سے ہی ابتدا ہونی تھی نا، یاد کو بھی ہم نے سمجھا، اللہ کا ذکر سب سے پہلے دل میں آئے گا، تو ہمیں تو اپنے دلوں کی صفائیاں کرنی ہے، نہ کہ ہمیں گھروں کی صفائیوں میں مشغول رہنا۔
مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو فکر آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ اپنا ڈیپ فریزر صاف کر لو، گوشت آنے والا ہے بس۔ کتنی لالچ ہے، کتنی ہرس ہے دنیا کی۔ یہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، یہ ہم سب کا یہی حال ہے، کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا۔ اللہ نے کیا ریکوائرمنٹ کی ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ہو کے رہو۔ اللہ کو تو یہی مطلوب ہے۔ ایک دوسری بات دیکھیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں۔ یہ پہلی لائن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی مرضی ہے، رحمت ہے، بلیسنگ ہے، کہ کسی ایک عمل کو مخصوص نہیں کر دیا۔ کہا کوئی بھی عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں۔ اگر بتا دیا جاتا کہ بھئی بس روزے ہی رکھنے ہیں اور ہر ایک نے رکھنے ہیں، پھر کوئی شرعی عذر ہو، کوئی طبعی عذر ہو، کوئی فزیکلی بیمار ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہو، لیکن روزہ رکھنا، رمضان کے روزے فرض تھے نا، ان میں بھی چوائس دے دی کہ اگر بیمار ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لینا۔ یہاں پر اگر کسی ایک عمل کو مخصوص کر دیا جاتا، مثلا ساری رات ہی جاگنا ہے، سوچیں ہم کہتے کیا کریں، اس کے علاوہ تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، یا ہر وقت ذکر کرتے رہنا ہے، تمہاری زبان جو ہی رکے گی دوبارہ کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم کہتے یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ یا تم نے 10 قرآن ختم کرنے ہیں، ہم کہتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اوپن اینڈ کر دیا، جو مرضی کرو، ہر عمل، لیکن وہ عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کوئی بھی عمل کی قبولیت کی نا 2 شرائط ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اخلاص ہو، یعنی کہ نیت اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب وہ بن کے جو ان کا مجموعہ بنتا ہے وہ عمل صالح بنتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل صالح کر لو۔ اب ہم کہیں جی ہمارے پاس تو بہت بڑی جوائنٹ فیملی ہے، مجھے تو اتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہوتا ہے تو میں تو تھک جاتی ہوں، میرے پاس تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ اس کھانے کو ہی آپ اللہ کی رضا کے لیے بنا لیں، خوشی سے سبزی کاٹ رہی ہیں، اللہ کا ذکر کریں، خوش ہوں کہ میں اپنی ساس کو، سسر کو، سب کو سرو کروں گی، وہ مجھ سے خوش ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ جس انسان کے دماغ میں پیچھے یہ حدیث چل رہی ہوگی کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ اللہ کو محبوب ہیں، اور ان میں جو عمل بھی کیا جائے مگر یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو اللہ کو اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، پھر وہ جو بھی کرے۔ آپ اپنے بچوں کے کپڑے دھوئیں، آپ اپنے بچوں کو کچھ کھانا، پیزا، کچھ بھی بنا کے دیں، آپ اپنے شوہر کے لیے چائے کا ایک کپ بنا کے مسکرا کے ان کو پیش کر دیں، آپ اپنی ساس کی دوائیاں ان کو لا کے دے دیں، کچھ بھی اوپن اینڈڈ کام گھر کے ہیں آپ کے، لیکن اللہ نے کہہ دیا محبوب ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہو گئی، اگر تمہیں سمجھ آ گئی، اب تو بڑا خوش ہو گئے ہم سب۔ دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیں، کوئی بھی عمل اللہ کو ان سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی ملٹی پلائی تو ہو رہا ہے، تو کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا گناہ، کوئی بھی ایسا سن جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ بھی ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ اب کریں بیٹھ کے فرصت میں چغلیاں، اب کریں جٹھانی کی نقلیں، اب بنائیں باتیں ساس کی، اب منہ بنا کے شوہر سے بات کریں، اب کھانے کو زور زور سے پیش کریں، چلو جی 1 روٹی سے تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اب 2 روٹیاں بنا کے دو۔ سوچیں اب ملٹی پلائی ہو رہا ہے نا، ملٹی پلائی سمجھتے ہیں نا، کتنے ہی دفعہ ملٹی پلائی کر دیں۔ اسی طرح یہ گناہ بھی، برائیاں بھی ملٹی پلائی ہو جائیں گی۔ تو کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے بس وہی کرنا ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ ذکر، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ایام معلومات، یہ جو دن اللہ نے بتا دیے 10 دن، ابن عباس کے مطابق یہی 10 دن ہے یہ جو ذی الحجہ کے، ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے،
اور کثرت سے ذکر میں اذکار بھی بتا دیے گئے. اور دوسری چیز، کوئی بھی عمل سب نیکی کے کام کریں. اور جہاد والی بات کو ذہن میں رکھیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہم نے اس کو ایک ٹرم کے طور پر لیا ہوا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ. کتنی آسانی سے 3 لفظ ہم بولتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی. آگے چل کے دیکھیں، ان کی فضیلت پہ ایک نظر دوبارہ ڈالیں. حرمت والا مہینہ ہے، نیکیوں کو جمع کرنے والا مہینہ ہے. اور پہلے 10 دن کی جو فضیلت ہے، احادیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو یہ جو لیال عشر ہے، یہی 10 دن ہے، انہی 10 دنوں کو مراد لیا گیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ 5 ارکان اسلام ان دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب سب سے پہلے دیکھیں شہادہ. شہادہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ابھی ہم نے کیا کیا؟ ذکر میں کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ صلاح، نماز. نماز تو ہم پہ ہر حال میں فرض ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ بھی جمع ہو گئی. پھر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے روزے رکھے ان 10 دنوں کے. مستقل نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں، پیر اور جمعرات کا رکھ لیں. جتنی آپ کی استطاعت ہے، ایک دن رکھ لیں، ایک دن چھوڑ دیں، جتنے رکھ سکتے ہیں رکھ لیں. کیونکہ بعض لوگ بیمار ہیں، بعض لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، گرمی ہے، موسم ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنی مشقت اٹھائی جاتی ہے اتنا اجر بڑھ جاتا ہے. چوتھی چیز زکوٰۃ. زکوٰۃ اگر رہ گئی ہے، یا زکوٰۃ دیں یا پھر چیریٹی یا صدقہ، کچھ بھی کریں. وہ 4 چیزیں یہاں جمع ہوئی. اور 5ویں چیز جو پورے سال میں نہیں ہوتی، حج. تو تمام عبادات کا نچوڑ ہے یہ 10 دن. ان میں تمام عبادات کٹھی ہو جاتی. یوں سمجھے عبادات اپنے کلائمیکس پہ ہیں، عروج پہ ہیں. پھر سوچیں یہ دن ضائع ہونے والے ہیں. پھر سوچیں کہ ہم اس میں بازاروں میں پھر سکتے ہیں. عید کی ساری شاپنگز ہمیں یاد آئے گی ان دنوں میں. سلف صالحین جو ہے وہ 3 قسم کے عشروں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. پہلا ذی الحج کے 10 دن، رمضان کی آخری 10 دن، اور محرم کے پہلے 10 دن. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان 10 دنوں کی یعنی تینوں عشروں کی تعظیم کر سکیں، ان کی برکتیں خوب سمیٹ سکیں. اللہ ہمارے وقتوں میں برکت دے اور ہمیں بہترین طریقے سے ان ایام کو گزارنے کی توفیق دے. امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن؟ حالانکہ آخری 10 راتوں میں تو لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے. تو انہوں نے بڑی دلیل سے جواب دی کہ راتیں رمضان کی اور دن ذی الحجہ کے. ابھی ہم 29واں پارہ کر رہے تھے، تو اس میں کل ہی کا ہمارا ٹاپک تھا کہ سورت المزمل اور سورت المدثر کو ہم جب کر رہے تھے، تو سورت المزمل میں اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت کی طرف ترغیب دلائی. یعنی کہ تہجد پڑھو. تہجد کی جو عبادت ہے، نماز ہے، سخت ہے، بھاری ہے، لیکن اجر کے لحاظ سے بہت اچھی ہے، دعا اور مناجات کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے، فرصت کے لحاظ سے. اور پھر ساتھ ہی دوسری سورت جو مدثر شروع ہوئی، تو اس میں دوسری تھیم یہ تھی کہ دن میں اٹھو، دن میں کام کرو. قم فانذر، اٹھو اور اٹھ کے تبلیغ کا کام کرو، لوگوں کو ڈراؤ. تو یہ دونوں چیزیں جس طرح اس میں کٹھی ہیں کہ ہم نہ ایک مومن کی جو شان ہے، نہ وہ رات سکون سے سو سکتا ہے، نہ وہ دن کو آرام سے بیٹھ سکتا ہے. مطلب اب ہمارے پاس جو علم کٹھا ہو گیا، اب ہم کہ میرے پاس تو بہت زیادہ خزانہ ہے، سمندر کٹھے ہو گئے، اب میں جو مرضی کروں، اپنے پاس رکھوں. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کس منہ سے جواب دیں گے، جبکہ ہم امت وسط ٹھہرائے گئے؟
اور امت وسط کو کیا کام دیا گیا؟ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. اٹھنا ہے، کرنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے. راتوں کو آرام سے کروٹ لے کے سو نہیں سکتے، پروڈکٹیو ہونا ہے. اب دیکھیں جیسے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت اور بخشش کا سامان رکھا ہے. خوبصورت ساعتیں آتی ہیں، خوبصورت گھڑیاں آتی ہیں کہ اللہ سے ہم خوب دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی الحج کے ان ایام کو رکھا ہے. ایک بہت گولڈن اپرچونٹی آ رہی ہے، ایک بہت بہترین موقع آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. سمجھے ایک خزانہ ہمارے ہاتھ آ گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا. اگر ہم لا علم ہوتے تو ہم محروم رہ جاتے. تو یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر طریقہ اپنانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، وہ ہر طریقہ. اور پھر دیکھیں کہ رمضان کی برکتوں کو جب سمیٹ کے کیا آتا ہے؟ عید الفطر. خوشیاں مناؤ، عید مناؤ، اپنے آپ کو خوش کرو، دوسروں کو خوش کرو، بہترین لباس پہنو، اپنی مرضی سے جیو مگر پردے میں. اور اسی طرح 10 راتوں کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ عید الاضحیٰ. یعنی کوئی بہت ہی خوبصورت بات کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے نا انعام دے دیا. محنت کے بعد اجر ملتا ہے نا. ریزلٹ کب آتا ہے؟ جب کچھ کیا ہو. ایک بچہ ہے وہ اپنا جا کے پیپر میں ہر چیز سولو کرے گا، اس کا ریزلٹ کیسا آئے گا؟ اچھا ریزلٹ آئے گا. ایک بچہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر کے آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ مایوس کھڑا ہوگا. تو اگر ان 10 دنوں میں آپ نے کچھ کر لیا تو عید والے دن آپ خوش ہوں گے، تبھی تو آپ فخر کریں گے، الحمدللہ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. اور اگر ان 10 دنوں کو ضائع کر دیا عام دنوں کی طرح تو پھر مایوسی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، پھر کہیں گے بوریت بڑی ہے، دل نہیں لگ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے تو دل کی بے چینی کا سبب بھی بتا دیا ہے. تم اللہ کو یاد نہیں کرتے. جب اللہ کو یاد کریں گے تو دلوں میں اطمینان اترے گا. آگے دیکھیں یوم عرفہ، 9واں دن. یوم عرفہ کی دعا پہ جاتے ہیں. سنن ترمذی کی 3585 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور اب تک میں نے جو کچھ بطور ذکر کہا اور مجھ سے پہلے دوسرے نبیوں نے کہا ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے. آتی ہے کسی کو دعا؟ یاد ہے کسی کو؟ ٹھیک، شاباش. اس دعا کے 3 حصے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر لہ الملک و لہ الحمد، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اچھا، اس دعا پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے. یہ دعا تو بتا دی عرفہ کے دن مانگنی ہے، لیکن پھر دعاؤں کو اوپن اینڈ چھوڑ دیا. پھر یہ نہیں کہا کہ بس یہی دعا مانگتے رہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ سکتے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دعاؤں کا ہمیں روایات سے احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے. اب آپ نے کیا مانگا اپنے رب سے وہ نہیں معلوم. تو یہ جو ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہونا تھا نا، یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو بہنے دیں. ہم اپنے جذبات جو ہمارے دل میں آ رہا ہے ہم وہ مانگے. تو یہ جو ہمارے را ایموشنز ہیں نا، یہ اس دن آ جانے چاہیے، بہنے چاہیے، آنسوؤں کی صورت میں، آہوں کی صورت میں، سسکیوں کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں، جو دل میں آ رہا ہے. اب ہم کہیں ہم دنیا مانگیں تو مانگ لیں دنیا. اب ہم کہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں مانگیں، ان کی شادی، ان کے لیے اچھا جوڑ مانگیں تو مانگ لیں. قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کچھ بھی مانگ لیں. اس دعا کے ساتھ آپ جو مرضی مانگیں.
اور کچھ اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم اس دعا کو مانگے اور پھر اپنے دل کی دعائیں مانگے، مطلب آگے پیچھے اس دعا کو رکھیں۔ ویسے تو یہ پوری خود ہی ایک دعا ہے، اگر ہم اسے پڑھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، گواہی دے دی ہم نے، پھر اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اللہ کی شان بیان کر دی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب وہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے تو پھر غم کس چیز کا ہے، پھر رونا کس چیز کا ہے، پھر دکھ کس چیز کا ہے، پھر پریشانی کس چیز کی ہے، پھر فکر کس چیز کی ہے؟ جب وہ قادر ہے تو کیا وہ میرے اور آپ کے معاملات نہیں جانتا؟ اب چلتے ہیں اس دعا کے پہلے حصے کی طرف۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دعا نہیں، ایک مومن کی تربیت ہے، ایک انسان کی گرومنگ ہے، سیلف گرومنگ ہوگی۔ یہ دعا انسان کو بتاتی ہے اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ اللہ کا انٹروڈکشن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب اللہ واحد ہے، جب اللہ یکتا ہے، جب اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسی کی طرف دوڑنا ہے، اسی کو اپنانا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے، کیا وہ جا کے کبھی مزار پہ حاضری لے دے گا؟ کیا وہ کبھی نہ قبر پہ ماتھا ٹیکے گا؟ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے چھوڑ دے گا نا بدعات کو۔ اور پھر آگے ہے لہ الملک و لہ الحمد۔ لہ الملک کو دیکھیں، ساری بادشاہت، ساری اتھارٹی، ساری سلطنت، ساری عزت اللہ کے لیے۔ جب اللہ بادشاہ ہے، میں اور آپ کون ہے؟ بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ آپ سوچیں پریزیڈنٹ یا کوئی بھی کسی بھی سیٹ کو آپ دیکھیں ایک ہی ہوگا نا، دو دو تین تین تو نہیں ہو سکتے۔ جب دو دو تین تین ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، امن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے بادشاہی ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں میں کون ہوں؟ عبد ہوں، غلام ہوں۔ اور غلام سے کیا ڈیزرو کیا جاتا ہے؟ کہ وہ بندگی کرے گا، عاجزی کرے گا، اطاعت کرے گا۔ نوکر سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ کہ وہ ہماری بات نہیں ٹال سکتا، اس نے تو کرنا ہے، جو کام میں نے اسے دے دیا اس نے تو کرنا ہے۔ بھئی میں نے اسے کہا کچن میں چوہا آ گیا اسے مارو، تو اس نے مارنا ہے۔ کیوں؟ وہ میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، میں اسے پے دیتی ہوں۔ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ یہ نعمتیں، یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت، یہ بولنے کی صلاحیت، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا پھرنا کھانا رونا، ہر چیز۔ ایون کہ ایک انسان کی آنکھ کے لیے 70 فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھ چھوڑے۔ تو پھر اللہ ہم سے کیا ڈیزرو کرتا ہے؟ اطاعت، بندگی۔ اللہ کیا ہے؟ بادشاہ۔ تو پھر غلام، ہم سب بیٹھے یہاں کون ہے؟ غلام۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مومن کو کیا اس میں سمجھ آتا ہے؟ کیا اس کے مطلب کی بات ہے؟ کہ بندگی کرنی ہے، انکار نہیں کرنا۔ جو اللہ نے شریعت بتا دی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، وہ منو ان پورے کرنے ہیں، پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب دیکھیں کوئی ملازم یا آپ کے آفس میں کوئی بھی باس کی بات نہیں مانتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ نوکری سے نکال دیا جاتا ہے نا۔ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ساری صلاحیتیں لے لیں، یہ سکلز چھین لے، کیا رہ جائے گا ہمارے پاس؟ کسی بھی ایک بیمار شخص کو سوچ لیں، کسی بھی سوچیں، کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے پاس بولنے کی گویائی نہیں ہے۔ اللہ نے جب سب کچھ دیے، پیچھے اسی حدیث پہ چلے جائیں، صحت کو دیکھیں، بیماری سے پہلے صحت، تو پلٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔
ہم عبد ہیں. آگے وَلَهُ الْحَمْدُ، اس کے لیے تمام تعریف ہے، پرفیکشن ہے، وہ پرفیکٹ ذات ہے. کوئی اس کی کام میں، کوئی اس کی ذات میں، کوئی اس کے نام میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے. وہ پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ بھی ایک ہوتا ہے. دو دو تین تین لوگ گھر میں پرفیکٹ نہیں ہوتے. کوئی بھی اپنی کسی ایک سکل میں پرفیکٹ ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے. تو جب اللہ پرفیکٹ ہے تو میں کیا ہوں؟ ان پرفیکٹ. میرے میں کمیاں ہیں، میرے میں کوتاہیاں ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں، کچھ. اب دیکھیں ہمارے تو گھر والے ہم سے پوری طرح راضی نہیں. کچھ باتیں ہم میں اچھی ہیں تو کچھ بری ہیں. اگر ہم مسکرا کے بولتے ہیں تو غصے سے دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم غصے سے دیکھتے ہیں تو ہم کھانا بڑا اچھا بنا کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں. کچھ کمیاں ہم میں ہیں. جب گھر والے بھی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تم ان پرفیکٹ ہو، تو ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف اللہ کی، کیونکہ وہ پرفیکٹ ہے تو میں ان پرفیکٹ ہوں. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. اپنی اس خامی کو، اس انپرفیکشن کو مان کے عاجز ہو جانا ہے، ہمبل ہو جانا ہے. پیچھے سمجھا اطاعت کرنی ہے، اور اب ہم نے عاجزی اختیار کرنی ہے. اور پھر آگے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آیت ہمارے اندر اطمینان، سکون، خوشی، توکل پیدا کر دیتی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اس سے ہمیں ایک آپٹیمزم ملتا ہے، ایک ویژن ملتا ہے کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. میری زندگی کا ایک مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں پورا اترنا ہے، کیونکہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے غموں پہ رو کے کیوں وقت ضائع کروں. تو آج کے بعد اب جب بھی اس دعا کو پڑھیں تو یہ تمام اسپیکٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو صبح شام کی دعاؤں میں بھی پڑھا جاتا ہے. اور اس دعا کی جو فضیلت میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز محبوب نہیں، کہ 100 غلام آزاد کرنے کی کچھ روایت آتی ہے. اب 9ویں دن پہ ہی ہیں، یوم عرفہ کے دن پہ ہی ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ حدیث آپ کے پمفلیٹس میں موجود ہے. یہ حدیث بھی آپ نے بڑی دفعہ پڑھی ہوگی، ہر موقع پہ، ہر سال یہ حدیث سنی ہوگی اور سن کے گزر گئے ہوں گے. بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. کس سے آزاد کرتا ہے؟ جہنم سے آزاد کرتا ہے نا. کیا ہے جہنم؟ پتہ چلتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے 2 گھر بنائے ہیں، ایک جنت میں، ایک جہنم میں. ہم میں سے جو یہاں بیٹھا ہے اور جو دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، اس کے 2 گھر بنے ہوئے ہیں. اب انسان اپنے اعمال کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ جنت کا گھر ہو چاہے وہ جہنم کا گھر ہے. تو گھر تو میرا بھی ادھر تیار ہے، گھر تو آپ کا بھی تیار ہے. اللہ اس دن آزاد کرتا ہے اس جہنم سے. اب جہنم کو ذرا سوچیں، جہنم کیا ہے؟ ذلت ہے، پستی ہے، تباہی ہے، ویرانی ہے. جہنم کا دھاڑنا، جہنم کا چیخنا، جہنم کا چنگاڑ، جہنم کا کھانا، زقوم کا درخت، کانٹے دار درخت، جہنم کا پینا، ابلتا ہوا پانی. جہنم میں انسانوں کی جو کیفیات بتائی جاتی ہیں کہ وہ جوش کھائی ہوئی ہانڈی کی طرح ابلتے رہیں گے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت الملک میں بتایا جب لوگ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے، وہ ایسی جوش مارتی ہوگی کہ گویا غصے سے ابھی پھٹ پڑے گی. امیجن کریں نا کس چیز سے رہائی مل رہی ہے.
حدیث تو پڑھی، مزے لے کے پڑھ لی، شکر ہے جی جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آزاد کر دے گا۔ بھئی کیوں کر دے گا؟ کیا لے کے آئے ہو اور کس چیز سے بچ رہے ہو وہ تو سوچ لو۔ جہنم کی ویرانی کو سوچیں، تنہائیوں کو سوچیں، اور ایک مقام پہ آتا ہے کہ انہیں بند کر دیا جائے گا اور ستونوں میں اندر اوپر ڈھکن لگا دیے جائیں گے۔ اپنے اوون میں کھانا گرم کرتے ہوئے ذرا سوچیں نا کیسے بند کرتے ہیں اوون کو، اور اندر سے وہ گھومتا ہے اور گرم ہوتا ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی نکلنے کا مقام نہیں ہے۔ اور جہنم کے داروغہ بڑا سخت ہے، جو اس کا نگران ہے وہ بڑا سخت ہے۔ سوال کریں گے لوگ اپنے رب سے، کو ہمیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مسلسل چھوڑ دے، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے۔ 40 سال تک جواب نہیں آئے گا، 40 سال بعد پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا تھا؟ دیکھیں 5 منٹ تو ڈاکٹر کے کلینک پہ انتظار نہیں ہوتا، 5 منٹ تو پی ٹی ایم پہ انتظار نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہماری باری پہلے آ جائے۔ دکاندار اگر 2 لوگوں کو جوتیاں دکھا رہا ہو تو ہم مجھ سے لڑ کے آ جاتے ہیں، لوگ ہم نہیں نظر آ رہے۔ 40 سال کا انتظار، اور اس کے بعد بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک سوال ہے، کوسچن مارک ہے، اور اس سوال کے جواب میں سوائے شرمندگی ہے کہ ہاں پتا تو سب کچھ تھا، عمل نہیں کیا، مانا نہیں تھا۔ اب اس جہنم کو سوچتے ہوئے میں مختصر کروں گی بات کو، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اس جہنم کو سوچتے ہوئے اب اس حدیث کو دوبارہ پڑھیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اللہ ہم سے ایسے اعمال اس بار کروا لینا کہ ہم بھی اس جہنم سے آزاد ہو جائیں، خلاصی پا جائیں۔ آگے چلیں جی، 10 ذی الحجہ، عید ڈے، خوشی کا دن، سیلیبریشن کا دن۔ اب ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ تو بڑا خوشیوں کا دن ہے، سیلیبریشنز کا دن ہے، عید ملن پارٹیز کا دن ہے، دعوتوں کا دن ہے۔ بس جی آج کے دن ساری معافی ہے، جیسے مرضی کپڑے پہنو، جیسے مرضی پارک میں جاؤ، جو مرضی کرو، مکس گیدرنگ کرو، آج معافی ہے۔ مت بھولیے کہ یہ انہی 10 دنوں میں سے ایک 10 دن ہے جن 10 دنوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اچھا امیجن کریں کہ جب کوئی ریس ہوتی ہے، آخر میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، آخری ٹائم اپنے گول کو پانے کے ٹائم پہ، مثال کے طور پر آپ نے گھوڑے کو دوڑایا، تو آخر میں جب اس کو وہ ٹارگٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، گول نظر آ رہا ہے، تو کیسے دوڑتا ہے کہ میں ون کر جاؤں؟ یا کسی بھی کورس کی تکمیل سوچیں، یا کلاس کا اینڈ سوچیں، بچوں کے فائنل سوچ لیں کہ بچوں کے جو فائنلز ہوتے ہیں تو پورا سال بچوں نے اسیسمنٹ میں چاہے نمبر کم لیے ہوں، مائیں کیا موٹیویٹ کرتی ہیں، اب تمہارے پاس موقع ہے، اب کر جانا، اب آخری موقع ہے ون کر جانا۔ تو یہ جو 10واں دن ہے نا، اصل میں یہ ون کرنے کا دن ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اب آ کے اللہ کو راضی کر لو، اب آ کے اللہ کی حرمتوں کو پامال نہ کرو، اب آ کے ایسی مکس گیدرنگ، ایسی دعوتیں، ایسی چیزوں میں مت مشغول ہو جانا کہ تمام کیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ اب تو کچھ کرنے کا ٹائم ہے، جو غلطیاں ہو چکی ان کی تلافی کرنے کا ٹائم ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے، قربانی کا دن ہے نا، یوم النحر ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اسے ایک ریچول بنا لیا ہے، بس جی قربانی ہے، پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارا جانور کتنے کا ہے، تمہارا کتنے کا ہے، ریس لگی ہوئی ہے۔ اصل ریس کہاں لگنی تھی، نیکیوں میں ریس لگنی تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگنا تھا۔ ہم نے ریس لگا لی ہے دنیا کے کاموں میں، دنیا کی باتوں میں۔ کتنے کا لیا؟ فخر سے گردن تان کے کہتے ہیں ہم نے تو کالے رنگ کا لیا، ہم نے تو سفید رنگ کا لیا،
ہم نے تو اتنا مہنگا لیا، ہم نے تو اتنا جانور لیا. اصل کام کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا. پیچھے وہ ایک تھیم چل رہی تھی نا کہ اللہ کو راضی کر لو، تقویٰ بڑھانا تھا. لیکن ہم نے الٹا کام شروع کر دیا. حالانکہ یہ عبادات کے کلائمیکس کا دن تھا. پیچھے ہم نے پڑھا کہ تمام عبادات جمع ہوتی ہیں، تو یہ بھی عبادات کے کلائمیکس کا دن ہے، سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، سب سے زیادہ رب کے قریب ہونے کا دن ہے، سب سے زیادہ تقویٰ کا دن ہے. لیکن ہم اینڈ پہ جا کے نا سارا کیا کرایا بھول جاتے ہیں. اینڈ پہ جا کے ہم کہتے ہیں جیسے معافی ہو گئی، چھٹی ہو گئی. وقت سے پہلے ہی آپ دیکھیں بچوں نے بیگ پیک کر لی ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، بس چھٹی کا ٹائم ہونے لگا تو ہمارا یہ حال ہوا ہوتا ہے، بس چھٹی ہو گئی نکلو. حالانکہ شروع سے اب تک تقویٰ کی تیاری ہو رہی تھی. پہلے دن سے چلے نا، جو ہی ابھی آج انشاءاللہ اگر عید کا ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو آج سے ہی تیاری شروع کرنی ہے. وہ تیاری کروائی جا رہی تھی. رب سے مضبوطی، رب کی طرف بھاگنے کی طرف تیاری تھی. تو جب کلائمیکس میں پہنچے تو اس ٹائم پہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. اس ٹائم پہ ڈوز اینڈ ڈونٹ کا خیال رکھنا ہے، کیا کرنے کے کام ہے اور کیا نہ کرنے کے کام ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو کہ قربانی ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں. ابراہیم علیہ السلام کو ایموشنز کو، ان کی فیلنگز کو، ان کی اس وقت کی کیفیات کو سوچیں جب ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. چلیں اگر ایسا ہی ہوتا کہ ہر ایک نے اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلانی ہوتی، کیا کرتے؟ چلا پاتے ہم میں سے کوئی؟ ہاتھ کانپ جاتے. پھر جو بے اولاد ہے نا وہ کہتے شکر ہے اولاد ہی نہیں ملی. آج تو حسرت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں شکر ہے مجھے یہ نہیں کرنا پڑا. تو حضرت ابراہیم کی فیلنگز کو سوچتے ہوئے اس چیز کو کریں کہ قربانی کا مقصد کیا تھا. اصل میں یہ جو قربانی کا لفظ ہے نا، یہ قرب سے نکلا ہے، قریب ہونے سے. تو قربانی جو ہے، جو ہم ادھر بکرے کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں، وہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. وہ ایک وسیلہ بنتا ہے رب سے ملاقات کا، رب سے اٹیچمنٹ کا، ہمارے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا. تو قربانی کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ فزیکل قربانی ہوگی نا جو ہم کریں گے، اس وقت اپنے بچوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑتا تو کیا کرتے. اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا، یہ خوشخبری، یہ بلیسنگ آ گئی کہ نہیں تم جانور قربان کرو، تو ہم اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں. ہم ان کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، ہم انہیں سیرت پڑھا سکتے ہیں، ہم انہیں رب سے جوڑ سکتے ہیں، ہم انہیں ربانی بنا سکتے ہیں. پھر ہم وہ کام کریں. اس وقت اپنے بچوں کو سوچیں. اور دوسری چیز، قربانی ایک فزیکل قربانی ہے، ایک اندرونی قربانی کرنی ہے، باطنی قربانی کرنی. اپنے دل میں جتنے منفی خیالات ہیں، جس کسی کے لیے ہمارے دل میں نیگیٹو تھاٹس ہیں، جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، جو وہ شخص ہمیں برا لگتا ہے، جس کے لیے ہمارے دل میں کینہ ہے، وہ سب نکال دینا ہے. دلوں کی صفائی کرنی تو آج ہی ہے، لیکن اس ٹائم ہم نے خاص طور پر ایک دفعہ دوبارہ سوچنا ہے کہ کیا قربان کرنا ہے ہم نے. اپنی گندی سوچیں، اپنے گندے خیالات، اپنا حسد، بغض، نفرت، کینہ، یہ سب ہم نے اس دن ساتھ ہی قربان کر دینا. اصل میں جو 10 ذی الحج ہے نا، یہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے. یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 ذی الحج ہے، اب یہاں 10 ذی الحج ختم، سب کچھ ختم، جتنا میں نے اب تک سیکھا تھا، پڑھا تھا، اب تو اینڈ ہو گیا. 10 ذی الحج کی مغرب ہوگی اور ہم آزاد ہو گئے جی. ہم جو پابندیاں ہماری لگی ہوئی تھی، اب تو ہم آزاد ہیں. اب ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں. اب ہم چاہے جس کے مرضی متعلق باتیں کریں، چاہے ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں. اصل میں یہ ایک نئی بگننگ ہے. کیوں؟ ذی الحجہ کے بعد کون سا ماہ آتا ہے؟ محرم. نیا سال، نئے سال کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. تو پھر جو لاسٹ ٹائم پہ جو بھی ہماری کمی کوتاہیاں تھی، وہ یہاں پر صاف ہو کے، مرج ہو کے، ریز ہو کے ایک نیا
پیپر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اب نئے سال میں تم نے کیا کرنا ہے. پورے سال کا سمجھے ایک پیپر تھا. آخری جو ہے ہمارا جو پیپر تھا وہ ہو گیا. یہاں پر ہم نے اپنا بہت اچھا پیپر دیا اور اب نیا پیپر ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، دوسروں کو پہنچانا ہے. یہاں پر میں آپ کو کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں گی کہ ٹو ڈو لسٹ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. تو وہ چند ایک ہیں، چاہے آپ نوٹ کر لیں. اللہ کی بندی ہونے کی حیثیت سے اور بینگ اے ملٹی پلائر، یعنی کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو ملٹی پلائی کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے. ان کاموں کی فہرست بنا لیں تاکہ ہم ایک ایک قدم آگے بڑھ کے، اگر ہم پہلے سے ان کاموں پہ ہیں تو ہم نے اس سے پالش کرنا ہے، ایک سٹیپ آگے بڑھ جانا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمیں اپنی اوبلیگیشنز کو پورا کرنا ہے، یعنی اپنے فرائض. فرائض پورے نہیں ہیں، نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فرض نماز تو پڑھی نہیں، تہجد اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے. فرائض کی پابندی، اور فرائض میں یاد رکھیں کہ جو جو حقوق العباد ہمارے ساتھ فرائض کی صورت میں ہیں وہ سب ادا کرنے ہیں. اب آپ کہیں جی میں تو روزہ رکھا ہوا ہے اور مجھ سے تو آج ساس کے لیے کھانا نہیں بنے گا. آپ اپنے شوہر سے کہیں، وہ بیچارہ پریشان، اللہ کی بندی تو کہاں سے پڑھ رہی ہے، کس نے تجھے سکھا دیا روزہ رکھ اور میری ماں بھوکی رہے. تو فرائض پہلے ہیں، نوافل بعد میں. فرائض پہلے پورے کرنے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے روزے کی طرف ہی آ جائیں. اگر آپ کے فرض روزے رہتے ہیں، وہ قضا ہیں، تو فرض روزوں کی نیت کر کے روزے رکھیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو برکتیں دے دے گا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو نفافل ہوتے ہیں یعنی نفلی روزے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کئی نیتیں اکٹھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پچھلے روزے پورے ہیں، فرائض پورے ہیں، تو آپ ان روزوں میں آپ اپنے پیر کا دن آ رہا ہے اس کی نیت بھی کر لیں. آپ جو آپ کے ذہن میں نیتیں آ رہی ہیں وہ آپ کرتے جائیں، وہ آپ کے اس میں شمار ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ کے فرائض رہتے ہیں تو پہلے فرض روزے کی نیت کر کے اسے پورا کریں اور اللہ سے پوری امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا دوہرا اجر دے دیں گے، کیونکہ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد تسبیح، تمہید، تکبیر، تحلیل، کثرت سے یہ سب کچھ کرنا ہے. اب دیکھیں جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے نا تو اپنے نفس کو پیچھے کر دینا ہے. پھر کثرت سے ہم نے اللہ کو آگے رکھنا ہے. اور جب اللہ آگے آ جاتا ہے نا تو پھر کوسچن مارک نہیں آتا، پھر سوال نہیں کیا جاتا. دیکھیں جو عظیم پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ کے سامنے کوئی بڑی پرسنالٹی آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے یہ جو کرٹن ہے نا یہ یہاں سے اٹھا کے ادھر لگا دو، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی کرنا پڑے گا. تو جب اللہ کی ذات آگے ہوگی تو پھر کوئی سوال و جواب نہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی. تو کثرت سے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد نماز. اگر تو اب تک خدا نخواستہ ہماری نمازوں میں کوئی کمی تھی تو اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، پابندی کرنی ہے، قائم کرنا ہے. اور نماز کو قائم کرنے میں یاد رکھیے اس کے تمام جو بھی اس کے ساتھ شرائط ہے ان کے ساتھ وقت کی پابندی، جگہ کا اہتمام، لباس کا اہتمام، باوضو ہونا، ہر چیز کو ذہن میں لا کے پراپر قائم. اچھا یہاں قائم کرنے کو ایک اور میننگ میں بھی سمجھ لیں. قائم کیا ہوتا ہے؟ قیم سے ہے نا کھڑے ہونا. تو جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تو پھر قائم کرنے کو اس طرح امیجن کریں کہ قائم جب کھڑے ہو کے کریں گے تو ہمارے ذہن میں کوئی اور چیز نہ ہو، پھر رب کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ ہو. پھر مجھے یہ خیال نہ ہو کہ میری ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، میرا شوہر آنے والا ہے، مجھے فلاں بہن کو فون کر کے فلاں سوٹ کی لیس بھیجنی ہے. پھر کچھ بھی یاد نہ آئے، پھر اللہ یاد آئے. کیونکہ نماز جو ہے نا وہ انسان کی گرومنگ کرتی ہے، پرسنالٹی گروم کرتی ہے. تو اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس بار گروم کرنے کے لیے بہترین نمازیں کرنی ہیں. اور نمازوں میں اگر الحمدللہ پانچوں نمازیں پڑھنے کی عادی ہیں اور یقین ہے کہ آپ کو بہترین نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ایک سٹیپ آگے بڑھیں، خشوع و خضوع لے کے آئیں، نماز کی توانائی کو واپس لے کے آئیں، نمازوں کو زندہ کریں. ہم پڑھتے ہیں مردہ نمازیں، تو نمازوں کو زندہ کریں.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تہجد اس کی عادت ڈال لیں. چلیں اگر آپ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک سٹیپ آگے بڑھ کے تہجد کریں. آپ کو لگے گا کہ اچھا چلیں اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیں کہ میں نے یہ صرف 10 دن ہی تہجد لازمی پڑھنی ہے. شیطان کہے گا پاگل 10 دن پڑھ کے 11ویں دن چھوڑ دو گی، کیوں پڑھ رہی ہو؟ کو نہیں میں نے پڑھنی ہے. کسی بھی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے نا آپ کو کنٹینیوسٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ 10 دن پوری کنٹینیوسلی اس کو پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ میری یہ عادت بنا دے، پھر وہ عادت بن جائے گی، پھر اس میں مزہ آئے گا. پھر توبہ کثرت سے ان 10 دنوں میں کانشیسلی توبہ کرنی ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنا ہے. کہاں کہاں میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، کہاں کہاں میں نے حق مارا، کہاں کہاں میں نے بدزبانی کی، کہاں کہاں میں نے کسی کی عزت کو مجروح کیا، یہ سب گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنی ہے. دیکھیں موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو ہر لمحے توبہ کی کیفیت میں رہنا ہے، کیونکہ موت کے وقت کی توبہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس ٹائم تو فرعون نے بھی توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. پھر قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، قرآن کی تجوید، قرآن کی ترتیل، جس لیول پہ ہیں اوپر آ جائے. اگر صرف قرآن پڑھتے ہیں تجوید سے پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں. تجوید بہت اچھی ہے، غور و فکر شروع کر دیں. غور و فکر بھی کرتے ہیں، باقاعدہ کسی کلاس کا حصہ ہے تو اس سے زیادہ آ جائے. عمل میں لانا شروع کر دیں، یعنی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آنی ہے. ان 10 دنوں کو عام دنوں سے مختلف رکھنا ہے. پھر صدقہ کثرت سے، چاہے 1 روپیہ روزانہ نکالتے جائیں، نکالیں، روز کریں. اور صدقے میں یاد رکھیں کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. ہم روز کے بھئی 500 روپیہ نکال کے تو اپنی کام والی ماسی کو دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کی وہ کلاس لیتے ہیں کہ کمال ہو گیا، پھر ہم خوش ہوتے ہیں. اپنے میاں کو بھی رات کو بتاتے ہیں لو جی آج تو میں نے اس کی وہ درگت بنائی نا، مزہ آ گیا. پھر اپنے آپ کو تھاپتے ہیں گڈ بھئی میری تو کیا ہی بات ہے. تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صدقہ کریں، اور صدقہ کے بارے میں بہترین صدقہ کیا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو معلوم نہ ہو. تو صدقہ کرنا ہے. پھر اشراق کی کوشش کرنی ہے. اور اشراق آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اجر کیا ہے کہ 1 عمرے کے برابر اس کا اجر ہے. چاش کے نوافل کا اہتمام کریں. اس کا یہ ہے کہ وہ جوڑوں کے جو ہے دردوں کی اس کا بھی، اور جوڑوں کے صدقہ ہے. تمام جو ہمارے 360 جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہے. اور جو نہیں کام کرنا، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، اگر تو ابھی تک آپ لوگوں نے نیلز نہیں کاٹے، اور اگر آپ لوگوں نے بال شال کوئی کٹنگ یا کسی نے اپر لپس کرانی، یاد رکھیں صرف اپر لپس کی بات کر رہی ہوں، آئی بروز کی بات نہیں کر رہی. تو اگر کچھ ہے تو وہ چند گھڑیاں ہی رہ گئی ہیں، اللہ یہ کہ اگر چاند نہ نظر آئے تو کل کا دن مل جائے گا. تو یہ کام نہیں، یہ اسٹرکٹلی منع ہے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں بتا دوں قربانی کے حوالے سے، کہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو قربانی کے پیسے نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ بڑے سوالات آتے ہیں. اچھا اس میں کئی جو آج کل کے دور کے علماء ہیں وہ یہ بھی فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ لو جی اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، اس سے بہتر ہے کسی کو گھر لے دیں، اس سے بہتر ہے اس کی یہ مدد کر دیں، اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں. اللہ کے نبی پہ جب قربانی فرض ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، 10 سال مدینہ اس کے بعد رہے، ہر سال قربانی کی. اور مدینہ میں کوئی ایلیٹ قسم کے لوگ نہیں رہتے تھے، کوئی ویل آف نہیں تھے، لیکن کسی کو بھی یہ عذر، کسی کا بھی یہ قبول نہیں کیا گیا کہ نہ تم جو ہے قربانی کے بجائے فلاں جگہ پر جا کر ڈونیشن دے دو. یہ نہیں کہا گیا، قربانی پر ہی ترغیب دلائے گی، قربانی کی ہی رغبت دلائے گی. تو یہ جو عذر مانگتے ہیں یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیتے، لیکن ہم نے تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے نا، تو قربانی تو ہوگی. اور قربانی اصل میں قربانی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے نا. تو ہر قربانی جو ہے وہ
محبتوں کی قربانی ہوتی ہے. ہمیں اپنے پیسے سے محبت ہے، پیسہ لگا کے ہی جانور آئے گا، پھر جانور سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کو قربان کرنا ہے. تو قربانی کا یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد عید کے دن اللہ کا ذکر، شکر اور نمازیں، یہ چیزیں مس نہیں کرنی، یہ پڑھنی ہے. پھر وہی بات کہ ہم نے پورا ٹائم تو بہت ذکر اذکار کیے، الحمدللہ کی اتنی تسبیحات کی کہ ہمارے ہاتھ تھک گئے. ہمیں تو سوتے جاگتے الحمدللہ کر رہے تھے، عید کا دن آیا بھول گئے الحمدللہ. اتنی نمازوں کی پابندی کی، اور عید والے دن کہا آج تو میں نے ابھی لپسٹک لگا لی ہے، میں تو لائنر لگا لیا، اب تو میں نماز نہیں پڑھی، میرا میک اپ اتر جائے گا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے بنیاد باتیں، اور یہ اپنے لیے گناہ اکٹھا کرنے کا سامان ہے. تو اپنی ان چیزوں کو جو آپ نے اپنی ہیبٹس ڈیولپ کی تھی ان کو مس نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کوئی کام اس دن نہیں کرنے. عید کے دن کو بلیسنگ سمجھنا ہے، نعمت سمجھنا ہے، اللہ کی رحمت سمجھنا ہے. نہ اپنے حال حلیے سے، نہ ہی اپنی گیدرنگ سے، نہ ہی اپنے ارد گرد کے ایسے ماحول سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرنے. دیکھیں یہ یوم النحر ہے، اسے یوم تشکر بنانا ہے. امید کرتی ہوں کہ اب تک کی جو تمام بات ہے، جو تمام ٹاک ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات کا تھوڑا سا میں بتا دوں کہ تکبیرات دو قسم کی تکبیرات ہوتی ہیں. ایک تکبیرات مطلقاً یعنی مسلسل پڑھی جانے والی، وہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک ہوتی ہیں. یعنی وہ آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا، جب یاد آئے پڑھنا ہے، جب یاد آئے پڑھنا ہے. اور خود کو ریمائنڈرز بھی دینے، چاہے الارم لگا لیں کہ میں نے تسبیحات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں تسبیحات پلے کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، ان کو سینڈ کر دیں ان کے موبائل میں. بچے بڑے ہیں ان کو بیٹے یہ تو آپ نے 5 دفعہ آج سننی ہے، آپ کا ٹارگٹ ہے. ایک ہوتی ہے مقد، یعنی کہ اس میں آپ نے 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک پڑھنی ہے. وہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اسی جگہ بیٹھ کے پڑھنی ہے. تو بیٹھ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اہتمام سے پڑھ لیں گے. تو تکبیرات کو بلند کرنا ہے. تکبیرات کو بلند کرنے کا مقصد پھر ایک دفعہ سوچ لیں کیوں کرنا ہے. اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے، اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت سارا مٹیریل ہے جو آپ کو اس میں سے مل جائے گا، اور بہت سارے آپ کے ایسے سوالات ہوں گے جن کے جواب اس میں آلریڈی موجود ہیں کہ بھئی جانور کیسا ہو، قربانی کے لیے کیا کیا جائے، کس طرح چھری پھیری جائے، وہ سب اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. میرا مقصد شروع سے اینڈ تک یہ تھا کہ ہم اس چیز کو موٹیویشنل ٹاک بنائیں. مطلب کرنے کو میں یہ پمفلٹ پڑھ کے آپ کو سنا دوں گی، اور یہ سب چیزیں آپ کو ایسے لگیں گی رٹے رٹائے جملے بولے جو اب تک میں نے سوشل میڈیا پہ بہت سن لیا. تو آج کے بعد جب ان احادیث کو آپ پڑھیں، آج ہی چلیں گھر جا کے کسی کو سنانے لگے ان احادیث کو، تو ایک دفعہ وہ جہاد کو سوچیے گا اور ایک دفعہ جہنم کو سوچیے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے رہائی دے دے. ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، کٹھے ہونا سب اللہ آپ کی رضا کے لیے ہو. آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہم یہ بھرپور طریقے سے اس وقت کو گزاریں، آنے والے دنوں کو خاص بنا لیں، اپنے وقت کا بہترین استعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. جو کمیاں کوتاہیاں آج تک ہم سے ہو چکی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دیں، اور ہمیں آنے والے، کیونکہ ہمارے پاس زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو بہترین استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین اعمال، بہترین کام، بہترین مقاصد لے لے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ہماری موت کے وقت کو آسان کر دے. اللہ ہمیں قبر کی سختی سے بچا لیجیے گا. اللہ ہمیں حشر کی گرمی سے بچا لیجیے گا. اللہ ہمیں پل صراط پہ ہمارا نور مکمل کر دیجیے گا. اللہ ہمیں جنت تک جانے والے بنا دیجیے گا کہ ہم آسانی سے جنت تک جانے کے تمام مراحل کو طے کر لیں.
یا اللہ جن بہنوں کو جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی دل میں خیالات لے کے یہ بیٹھی ہیں، ان کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں پوری کر دے۔ تمام جو بھی ان کے ذہن میں ان کے بچوں کے خیالات ہیں، شوہر کے بارے میں، رزق کے بارے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ خیالات ہے، تمام ان کی خواہشات کو پورا کر دیں۔ ہم سب کو بہترین اعمال کی توفیق دیں، ہم سب کو بہترین مسلمان با عمل مسلم بنا دیں، ایسے اعمال جن سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ کا قرب پالیں، اور آپ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، جزاک اللہ خیر آپ سب کے آنے کا، اور جزاک اللہ جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو باعث برکت بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، بس اللہ کی توفیق سے۔ اچھا، جو آن لائن ہے ہمارے ساتھ، آپ کے جو سوال جواب ہے، مجھے اس ٹائم آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ پلیز مجھے میرے پرسنل نمبر پہ میسج کریں، میں آپ کے تمام سوال جواب دوں گی، اور فلائرز کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو آپ کے گروپس میں وہ شیئر کر دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنبل نام ہے میرا، سنبل سے۔ اچھا، سب لوگ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، اور یہ ایک وہ کہاں ہے وہ پڑا ہوا، وہ کروا لیا فل؟ اپنے اپنے ریمارکس ضرور دے کے جائیے گا کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا، اور جو کمی پیشی ہے بتائیے گا تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں۔ جی یہ بند کرتی